کس بات کی ناراضگی اتنی؟ آپ کے اتنے سخت بیانات آنا شروع ہو گئے نون لیگ کے خلاف؟ میں تو نہیں ناراض کسی سے. اچھا ہاں بالکل. تو آپ نے تو احسن اقبال صاحب کو اور مریم اورنگزیب کے حوالے سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ دیا. نہیں پرسنلی تو میرا ان کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے, ہم بڑی اچھی طرح ملتے ہیں سارے. مریم جو اورنگزیب ہے میری بہنوں جیسے, ہم نے بڑا کام کیا اکٹھے. تو پالیسی ایشو ہے. کیا اختلاف ہے آپ کو پالیسی میں؟ مجھے یہ ہے کہ پاکستان میں جو جنہوں نے پاکستان کو شکست و ریخت کر دیا پی ٹی آئی نے, وہ ساری عوام جو آج کل ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا فیلئر ہے اور مہنگائی کا فیلئر ہے. مہنگائی نمبر 1 ایشو. جتنے بھی ابھی سرویز ہو رہے ہیں اس میں 70%, 72%, 76% جو نمبر 1 ایشو ووٹنگ پبلک کہہ رہی ہے وہ مہنگائی ہے. تو ہمارا وہ بیانیہ کدھر ہے؟ کیوں نہیں ہم اس کو اپنا کیٹر کر سکے؟ اچھا, یہ آپ کی لوکل پولیٹکس کے ساتھ اس کا کتنا تعلق ہے؟ کیونکہ میں اس کو چیک کر رہا تھا, بیسکلی ایک حلقے کے اوپر خبر یہ آئی کہ جناب اس کے اوپر آپ کا مسئلہ پڑا ہوا ہے, پی پی 50 کے اوپر, کہ جناب وہاں سے جو ہے الیکشن کون لڑے گا. احسن اقبال صاحب, سوری پی پی 54, کہ احسن اقبال صاحب اپنے صاحبزادے کو ٹکٹ دلوانا چاہ رہے ہیں اور آپ کسی اور صاحب کو دلوانا چاہ رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے. میں نے تو کسی ٹکٹ کی سفارش نہیں کی. کوئی کہہ دے, کوئی نون لیگ میں سے کوئی ورکر بھی کہہ دے کہ میں نے کسی ٹکٹ کی سفارش کی ہے, میں ذمہ دار ہوں. تو آپ کیٹیگورکلی میں کہہ رہا ہوں. آپ ایک کام کریں نا, آپ احسن اقبال صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کی حمایت کا اعلان کر دیں, بات ختم ہو جائے. کن کی حمایت کا اعلان؟ احسن اقبال صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان ان کو ٹکٹ ہی نہیں ملی ابھی تک. میں کیسے کر دوں؟ 13 تاریخ کو فیصلے ہو جائیں گے. کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے نا, کیا ہوگا. آپ حمایت کا اعلان کر دیں, بات ختم ہو جائے. جب پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا میں کیسے اعلان کر دوں؟ نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, آپ ایک وہاں کے لوکل پولیٹیشین ہیں, آپ کہہ دیں کہ جناب یا مخالفت کر دیں, حمایت کر دیں, بتا دیں آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. نہیں دینا چاہیے ٹکٹ کہ نہیں دینا چاہیے؟ پارٹی کے فیصلے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. آپ دیں نا, جو باقی چیزوں میں رائے دے رہے ہیں تو اس میں بھی دے دیں. نہیں باقی چیزیں تو بہت علیحدہ مسئلہ ہے. ان کا ٹکٹ آپ نے وہ باقی چیزیں پارٹی کے انٹرنل میٹرز میں نہیں رکھی, آپ نے دے دی مین اسٹریم میڈیا پہ, تو یہ بھی دے دیں. نہیں اس میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں بنتا. جب پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ کرے گی تو میں دے دوں گا. یہ تو پالیسی ایشوز ہے. پالیسی ایشوز کو آپ ٹکٹ کے ساتھ منسوب نہ کریں. آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ کے صاحبزادے کو ٹکٹ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ جس مرضی کو دیں. میں نے تو نہیں کبھی سفارش کی کسی کی. آپ کو کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں. میں دوبارہ کیٹیگورکلی کہہ رہا ہوں, آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ میں نے کسی کی سفارش نہیں کی. اگر کوئی ثابت کر دے میں نے کی ہے تو میں جواب دے ہوں, اس کا میرے سامنے لائیں. شو کاز نوٹس آپ کو جاری ہو چکا ہے, معذرت کریں گے آپ؟ مجھے ملا نہیں شو کاز نوٹس. ابھی تک نون لیگ کا شو کاز نوٹس نہیں ملا. میں لاہور میں ہوں, میرا ہوم ایڈریس اسلام آباد میں. اگر وہاں آیا میں جا کے چیک کر لوں گا. کل جا رہا ہوں میں اسلام آباد. جی نہیں, بٹ اس کا رپلائی تو آپ کریں گے کیونکہ پارٹی کہہ چکی ہے کہ شو کاز نوٹس آپ کو جاری. ڈیپینڈ کرتا ہے, میں دیکھ لوں گا, اس کو پڑھوں گا پہلے تو پھر میں دیکھوں گا کیا کرنا اس کا. کیونکہ پارٹی کے اپنے اندر جو میری چند سورسز سے بات ہوئی ہے, دیر آل سرپرائز کہ دانیال صاحب کو کیا ہو گیا. دانیال صاحب تو ہمیشہ دیوار کی طرح نون لیگ کے ساتھ کھڑے رہے پینما کیس کے اندر اور یہ سب کچھ. اور جس مریم اورنگزیب کے اوپر آپ اتنے الزامات لگا رہے ہیں, آپ نے ان کو کہا حادثاتی طور پہ وہ لیڈر بن گئی یا ایک رہنما بن گئی. ایسا کون سا حادثہ ہوا تھا؟ نہیں یہ تو فیکٹ ہے. کون سا حادثہ تھا؟ یہ ایک چیز ہوئی تھی پاکستان کی تاریخ میں, اس کو ڈان لیگز کہتے ہیں. جی ہاں. اس کی وجہ سے جو اس وقت کے انفارمیشن منسٹر تھے پرویز رشید صاحب, ان کو استعفیٰ دینا پڑا. اور لوگوں کو بھی. She was a state minister. نہیں سن لیں نا, حادثہ بتا رہا ہوں نا, حادثہ ڈان لیگز تھا. ٹھیک ہے. تو اگر ورکر ڈان لیگز نہ ہوا ہوتا, پرویز رشید صاحب کو نہ استعفیٰ دینا پڑتا, تو پھر ویکنٹ ہی نہ ہوتی پوزیشن. اچھا. تو ان کو سٹاپ گیپ میجر میں ان کو اسٹیٹ منسٹر بنایا تھا جب تک ان تحقیقات پوری ہو کے پرویز رشید صاحب نے واپس آنا تھا. تو اس فارمولے کے مطابق تو شہباز شریف صاحب بھی حادثاتی وزیر اعظم ہوئے. کس طرح سے؟ کیونکہ اگر نواز شریف صاحب نااہل نہ ہوتے اور نواز شریف صاحب آج پارٹی کے اندر ہوتے تو شہباز شریف بھی کبھی وزیر اعظم نہ بنتے. شہباز شریف صاحب تو ووٹوں کے ذریعے بنے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو ووٹوں کے ذریعے بنے نا. مطلب جو نامینیٹڈ اگر ہو خاتون تو وہ اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے. نہیں نامینیشن ممبر آف دا پارلیمنٹ. آپ ایپلز اور اورنجز کمپیئر کر رہے ہیں نا. ایک جو اپوائنٹڈ پوزیشن ہے اور ایک جو ووٹڈ پوزیشن ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیسی بات کر رہے ہیں؟ یو مین نہیں, جو ایک خواتین کی مخصوص نشست کے اوپر اگر کوئی خاتون آتی ہے. نہیں مخصوص نشست کی بات نہیں کر رہا میں, بات کر رہا ہوں ایز اے انفارمیشن منسٹر آف اسٹیٹ ورسز پرائم منسٹر از این الیکٹڈ پوزیشن, منسٹر آف اسٹیٹ از این اپوائنٹڈ پوزیشن. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. اچھا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. کمپیریزن کیسے کمپیریزن بنتا؟ مریم اورنگزیب کو یہ عہدہ آپ کے خیال میں کسی دوستی یاری کے چکر میں بھی ملا؟ کیسے مثلا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں, مطلب کوئی دوستی یاری کا بھی اس میں عمل دخل تھا؟ کہتے ہیں نا مریم نواز کی بہت اچھی دوست ہیں وہ. نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک اسٹاپ گیپ میجر تھا, انہوں نے ان کو لگا دیا. یہ تو پارٹی کی ثوابدید ہے, لیکن ہوا حادثاتی تھا. حادثاتی کس طرح کیسے؟ اگر پرویز رشید صاحب نہ جاتے, بتا تو رہا ہوں, اگر پرویز رشید صاحب نہ جاتے تو انہوں نے نہیں لگنا تھا.
اسٹیٹ منسٹر تھی نا انفارمیشن کی. وہ تو بعد میں بنی نا. اچھا چلیں, ابھی جب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ابھی بھی فیڈرل منسٹر بنی ہوں. جی بن بنی گئی, نا, ڈیزرونگلی بنی. رزلٹ بھی آپ کے سامنے, یہی تو میری کمپلینٹ ہے. سو اس کا پھر آپ کی کمپلینٹ تو یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ مرکزی سیکٹری اطلاعات کیوں ہے مسلم لیگ نون کی, یہ بھی ہونی چاہیے. بالکل ہے, نہیں ہونی چاہیے. ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کمپلینٹ ہے, نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو اور احسن اقبال صاحب کو پلاننگ کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے. اچھا احسن اقبال صاحب کو بھی نہیں آنا جی, پارٹی کی جو ساکھ تباہ ہوئی ہے وہ دانیال عزیز کی بات کرنے سے تو نہیں اور احسن ہوئی اقبال ہے. صاحب پارٹی کی ساکھ تو تباہ ہوئی ہے مہنگائی سے اور بیانیے کے نہ ہونے کی وجہ سے. اچھا یہ میں آپ سے, بلکہ آپ اسٹوڈیو میں آ کے بیٹھ ہی چکے تھے تب میں نے احسن اقبال صاحب کو فون کیا, میں آپ کے حوالے سے ان کا موقف لینا چاہ رہا تھا. انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو جو دیا ہے, انہوں نے کہا کہ جی دانیال عزیز سے یہ پوچھیں کہ پرائز مانیٹرنگ کمیٹی کا کیا تعلق ہوتا ہے پرائز کی فلکچویشنز کو سنبھالنے کا. ہمارا اس کے ساتھ, ہم تو مانیٹر کرنے والے ہیں, ہم نے پرائز فکس تھوڑی کرنی ہے کسی چیز کی کہ ایک چیز کی پرائز کتنی ہے, یا ہم کوئی نوٹ چھاپنے والے تھوڑی ہیں. یہ کس قسم کا الزام آپ لگا رہے ہیں ان کے اوپر, احسن اقبال صاحب کے اوپر؟ تو پھر یہ قیمتوں کم کرنے کے اقدامات کیوں کرتے رہے؟ اگر آج ان کو سوجھ بوجھ آ گئی ہے تو اس وقت کیا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے؟ آپ اس وقت کیوں نہیں بولے یہ بات جب اسے کچھ تھا؟ میں اپنی پارٹی میں ٹکرے مار مار کے ان کو کہتا رہا ہوں یہ بات. جب میں ہاسپٹل میں تھا سی ایم ایچ میں, ابھی میری سرجریز ہو کے ہٹی تھی, میں ہیوی پین کلرز میں تھا, غنودگی ہوتی ہے بہت زیادہ. جو مجھے ملنے آیا میں نے ان کے بازو پکڑ پکڑ کے کہا یار خدا کے لیے اس مہنگائی کا کچھ کر لیں, اس جو بیانیہ ہمارا وہ تباہ شکست ہو رہی ہے اس کی بہت بری طرح سے. یہ بات عام فہم ہونی چاہیے بچے بچے کی زبان پہ کہ پی ٹی آئی نے کس طرح سے تباہ کیا پاکستان کو. نہیں ہے, الٹ ہمارے پہ. آپ کو پتہ ہے منصور صاحب, آپ حیران ہوں گے کہ ایک ادارہ ہے گیلپ پاکستان, بڑا مشہور ادارہ ہے. تو جس وقت عمران صاحب کو نکالا گیا تھا ووٹ آف نو کانفرنس کے ذریعے پرائم منسٹرشپ سے, انہوں نے ایک سروے کیا تھا. اس سروے میں آئی تھنک 64% آف پاکستانیز انٹرویوڈ سیڈ کہ عمران خان کو مہنگائی کی وجہ سے نکالا گیا. تو وہاں سے اگر آپ ابھی دیکھیں جو سروے آ رہے ہیں اس میں 64% کہہ کہ نون لیگ نے مہنگائی کی ہے. تو یہ کمیونیکیشن فیلئر نہیں ہے؟ نہیں کیا ہے یہ؟ نہیں میں آپ تو اس کام سے منسلک ہیں. میں بالکل منسلک ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ میڈیا اسٹریٹجیز کتنی کو کارآمد ہوتی ہے. میں اس ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہ رہا. تو دن میں 40 کھوکھلی پریس کانفرنس کرنے سے نہیں نا بیانیہ بنتا. The reason is you did not say all these things جب مریم اورنگزیب اس وقت Who منسٹر told تھی. you I haven't said these things? No, you never said that. I have said that in my party. In my party I've said it till I'm blue in But the now face. you decided to come out of the party. Why? Well, because now we have to face the public. ہاں نہیں تو پہلے بھی تو کرتے تھے. نہیں کہاں کرتے تھے. سر ڈان لیگ جب ہوا آپ نے اس وقت دیکھا کہ حادثاتی طور پہ منسٹر بن گئی ہیں. چلیں آپ نے اس کو کہی یہ بات نہیں کہی نا. وہ حادثاتی طور پہ تھے اس وقت, یہ صورتحال تھی. آپ لوگ اس وقت مریم نواز کی میڈیا سیل کا حصہ تھے. You were also there. جی بالکل تھا. تھے نا, میڈیا سیل پرائم منسٹر ہاؤس میں آپریٹ کرتا تھا ہے نا, آپ اس کا حصہ تھے. آپ طلال چودھری, مریم اورنگزیب سب اس کا حصہ تھے. ٹھیک ہے, تب آپ کو اس میں مریم اورنگزیب سے کوئی پرابلم نہیں تھی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کارنامے کرنے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرویز رشید صاحب نے ری انسٹیٹ ہونا تھا. اچھا جی, کیونکہ انکوائری ہونی تھی ڈان لیگز کی, اس میں جو اس کا نتیجہ نکلنا تھا. یہ ٹیمپریریلی انہوں نے استعفے دیے تھے. اچھا جی نہیں, کتنی دیر کے بعد ری انسٹیٹ ہونا مجھے نہیں پتا. وہ جب پھر بات پھر کہیں اور ہی نکل گئی, پھر گورنمنٹ ہی چلے گئی. ہاں ہاں نہیں, گورنمنٹ تو نواز شریف صاحب کی گئی, نون لیگ کی گورنمنٹ تو قائم رہی نا. پھر ہاں لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب آ گئے. معاملات جو ہیں وہ بالکل آگے نکل گئے نا. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ناراض ہیں, یا آپ کی ناراضگی ان کی ناراضگی آپس میں انٹر لنک تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں. وہ میرے بھائی ہیں, میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, ان کی بہت عزت کرتا ہوں. میں ان کی ناراضگیاں ٹھیک ہیں, مجھے معلوم نہیں ہے ان کی کیا ناراضگی, اگر ہے بھی ہے تو. نہیں کم آن, یہ تو اتنا نہیں, ناراض ہونا ایک علیحدہ بات ہے, پالیسی ایشوز پہ بات کرنا. آپ مکس کر رہے ہیں دو چیزیں. آپ مجھے بھی کہہ رہے تھے میں ناراض ہوں, میں نہیں ناراض. اچھا آپ ناراض ہیں؟ میں ناراض نہیں ہوں. میں پالیسی پہ میری ایک تجویزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو بہت بہتر سے ہم سامنا کر سکتے ہیں حالات کا, اور ان کی سنوائی نہیں ہو پا رہی تھی. تو آخر کار جب میں نے دیکھا کہ ہماری پارٹی تباہ ساکھ جو ہے وہ اتنی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے ان باتوں سے. آپ دیکھیں نا, لوگ کہہ رہے ہیں 70% لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نمبر 1 ایشو ہے, تو ہمارا کدھر ہے بیانیہ مہنگائی؟